بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو بارش کے حوالے سے چند دعائیں آپ کو سکھائیں گے کہ جب بارش نہ ہو تو تب حضور علیہ السلام کی سنت کیا تھی، کیا آپ علیہ السلام کون سی دعا مانگتے تھے، اور جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر حضور علیہ السلام کی طریقہ کار کیا تھا، کیا دعا مانگتے تھے، اور جب بارش نقصان دینے لگ جاتی تب حضور علیہ السلام کا کیا طریقہ کار تھا، کیا دعا آپ مانگتے تھے۔ یہ چند دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی۔ اینڈ تک یہ ویڈیو لیکچر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، چونکہ آج کل پاکستان میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور بہت زیادہ پاکستان کے علاقوں میں مونسون بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ تو یاد رہے کہ بارش باعث رحمت بھی ہے اور بارش باعث زحمت بھی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بارش جو ہے باعث رحمت ہے۔ جیسے بہت ساری آیات میں آیا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسایا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور جو ہے ایک آیت میں آیا کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہم تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ سب بے شمار آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بارش جو ہے یہ باعث رحمت بھی ہے۔ جیسے کہ کچھ آیات میں یوں آیا ہے کہ بارش ہم برساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتوں کو جو ہے مفہوم ہے ان کا کہ کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اور اس سے تمہیں پھل وغیرہ ملتے ہیں۔ تو جس طرح بارش باعث رحمت ہے، اسی طرح بارش باعث زحمت بھی ہے۔ جیسا کہ قوم نوح کے اوپر جو ہے طوفان نوح کا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر جو ہے آندھیوں کا جو ہے طوفان کا عذاب آیا، تو اس طرح بارش باعث زحمت بھی بن سکتی ہے۔ جب بارش نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کیا دعا مانگتے، تو بہت ساری احادیث میں بھی ابواب الاستسقاء چیپٹر باندھا گیا ہے۔ استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کو، ابواب مینس چیپٹر، ایسا چیپٹر جس میں بارش طلب کرنے کے حوالے سے وہ احادیث جمع کی گئی ہو تو اس کو کہتے ہیں ابواب الاستسقاء۔ یہ بخاری شریف میں بھی یہ چیپٹر موجود ہے۔ تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بارش نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام یوں دعا فرماتے تھے، اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا۔ تو یہ ایک حدیث ہے، یہ جب قحط سالی مکہ میں ہوئی تھی تو یہ بہت ساری لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ ایک شخص نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے مال ہلاک ہو گئے، ہمارے بچے بھوکے ہو گئے، قحط سالی ہو گئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا۔ روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا ابھی اینڈ بھی نہیں ہوئی تھی تو بارش چھما چھم سٹارٹ ہو گئی، اور ایک ہفتے تک جو ہے بارش، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ تو اس کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، روایتوں کا مفہوم ہے کہ مال ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اب یہاں پر دیکھیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بارش ہمیں نقصان دینے لگ جائے، ڈینجرس رین ہو، تب کیا دعا مانگیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، تو یہ دعا آپ یاد فرما لیجیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ تو یہ دعا اس وقت مانگی جائے جب تیز بارش سٹارٹ ہو جائے اور آپ فیل کرنے لگیں کہ یہ بارش آپ نقصان دے گی، اس وقت یہ دعا مانگی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بادل نظر آئیں تو کیا دعا مانگنی چاہیے، اور جب بارش ہونے لگ جائے تو پھر کیا دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اسلام ہمیں ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آسمان کے کسی کنارے سے بادل آتا ہوا دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام چھوڑ دیتے، اگرچہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو، اور بادل کی طرف منہ کر کے یہ دعا مانگتے۔ یعنی کہ جب بادل کو دیکھیں تو پھر یہ دعا مانگنا جو ہے سنت ہے، اللہم انی اتوب بک من شرھا۔ اور روایتوں میں ہے اذا رأى المطر، جب بارش ہونے لگ جاتی تو حضور علیہ السلام یوں دعا فرماتے، اللہم صیبا نافعا،
اور بعض روایتوں میں ہے اللہم اجعلہ صیبا نافعا. تو جب بادل کو دیکھیں تو یہ دعا مانگیں اللہم انی اتوب بک من شرھا. اور جب بارش ہونے لگ جائے تو پھر یوں دعا مانگنا سنت ہے اللہم صیبا نافعا. تو اس طرح جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے, اور جب ایسا فیل ہو کہ بارش اب ڈینجرس ہو جائے گی تب کیا دعا مانگنی چاہیے, اور جب بادل نظر آئے تو کیا دعا مانگنی چاہیے, اور جب بارش ہونے لگ جائے تو پھر کیا دعا مانگنی چاہیے. یہ 4 دعائیں آپ یاد فرما لیں. انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو سنت پہ آپ کا عمل بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.